الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دو طرح کے معجزے دیے، ایک علمی اور ایک عملی معجزہ. عملی معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے وجود سے ایسے فعل کا صادر ہو جانا کہ مخلوق اس کی مثل پیش نہ کر سکے. یہ ہے میرے نبی کا عملی معجزہ. جیسے آپ اشارہ کریں چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. آپ کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. اور آپ اشارہ کریں ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر اور کنکر جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. آپ اشارہ کریں درخت زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے قریب آئیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد ہو تو لعاب لگائیں وہ ٹھیک ہو جائیں، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. مردہ جانور کو اشارہ کریں وہ زندہ ہو جائے پھر وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. آپ ایک مجمع کو واعظ فرما رہے تھے، ایک دیہاتی آیا بدو، اس کے ہاتھ میں گو تھی، یہ چھپکلی سے کوئی 10 گنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھی. اور وہ مجمع کے قریب ہوا اور آپ کو کہنے لگا آپ ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا جی میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ کہنے لگا اگر یہ مرا ہوا جانور آپ کی رسالت کی گواہی دے تو تسلیم کروں گا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. وہ مرا ہوا جانور تھا، مردہ گو تھی، اس کو اشارہ کیا یا زب، زب عربی میں گو کو کہتے ہیں، یا زب. اس نے آنکھیں کھولیں، اللہ نے زندگی دی اور خوبصورت انداز میں عربی کے اندر جواب دینے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری خوش قسمتی، میری سعادت کہ آپ نے مجھے پکارا. آپ نے اگلا سوال کیا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے،
جس کے راستے سمندروں پر ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے، اس کی عبادت کرتی ہوں۔ اگلا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ تو گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور آگے ایک پیغام دیا، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، وہ کامیاب ہو گیا جو آپ کی تصدیق کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا جو آپ کی تکذیب کرے گا۔ اس دیہاتی نے وہیں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مرا ہوا جانور جس کی رسالت کی گواہی پیش کرے یہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے اشارے سے جانور زندہ ہوں، پھر وہ رسالت کے گواہی دے اور آپ کا کلمہ پڑھے، یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، وہ روٹیاں لگا رہی تھیں، آپ نے فرمایا ایک میں بھی لگاؤں؟ کہنے لگی جی ابا لگائیں۔ ایک آپ نے لگائی، ساری روٹیاں تیار ہو گئیں، جو آپ نے لگائی وہ ویسے کے ویسے رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں ابا جان جو آپ نے لگائی ہے یہ کیوں نہیں تیار ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جس چیز کو تیرے ابا کے ہاتھ لگ جائیں اللہ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا عملی معجزہ ہے، بے شمار معجزے ہیں، میں انہی پر ہی اگر بیان شروع کروں تو یہ ایک لمبا موضوع بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کے عملی معجزے ہیں، عملی۔ اور ایک معجزہ ہے علمی، جو میں نے آیات پڑھی ہیں۔ علمی معجزہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ کا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کوئی شک نہیں اس کتاب میں کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر، اور کوئی شک نہیں اس بات کے اندر کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا کلام ہے۔ جیسے اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اس کی مثال کوئی نہیں، جیسے اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، ایسے ہی یہ کلام بھی اپنی صفات میں، اپنی ذات میں بے مثل ہے، اپنی فصاحت میں بے مثل ہے، اپنی بلاغت میں بے مثل ہے، اور اپنی حفاظت میں بے مثل ہے۔ ساری کتابیں جتنی بھی اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہیں، کسی کتاب کو اللہ نے پڑھا نہیں، اللہ نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں، اور جیسے اتاری آسمانوں سے زمین پر وہ محفوظ بھی نہ رہیں، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، وہ محفوظ بھی کوئی نہیں۔ کوئی تورات پر عمل کرنے والا، تورات یہ جو یہودی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم تورات کے حافظ ہیں، ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ نے آسمانوں سے اتاری تھی۔ انجیل کے بارے میں عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ نے آسمانوں سے اتاری تھی، کیونکہ انجیل بھی ان کے پاس ہے، تورات بھی ان کے پاس ہے، لیکن محفوظ کوئی نہیں۔ یہ واحد کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان پر، پھر آسمان سے اپنے حبیب کے سینے پر، اور پھر یہ چلتے چلتے ہمارے پاس ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا، ویسے ہی محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ ہی نے اتارا ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس امانت کو آسمان نہ اٹھا سکے، لو اردنا الامان انا ارزنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان لو انزلنا، اگلی آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے آسمانوں پہ پیش کیا،
انکار نہیں اٹھا سکتے، زمین پہ پیش کیا انکار نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں پہ پیش کیا وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں پہاڑوں پہ اتار دیتا، اگر میں پہاڑوں پہ اتار دیتا تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر پہاڑوں پہ اتار دیتا یہ پھٹ کے ریزہ ہو جاتے، اس قرآن کو برداشت نہ کر سکتے۔ اب جس امانت کو آسمان نہ اٹھا سکا، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، ایک ہمارا 8-7 سال کا بچہ اپنے سینے میں اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ کس کے سینے کی برکت ہے کہ یہ 7-8 سال کا بچہ اس قرآن کو محفوظ کر لیتا؟ یہ اتنا آسان کوئی نہیں، اتنا آسان کوئی نہیں جتنا آسانی سے ہم نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی، سورہ اخلاص بھی، آخری صورتیں ہوں، چھوٹی سی چھوٹی صورت ہو، یہ اتنا آسان کوئی نہیں پڑھنا۔ اس کے پیچھے میرے نبی کا وہ محفوظ، میرے نبی نے جو محفوظ کیا اپنے سینے میں، اس سینے کی برکت ہے اللہ کی قسم۔ علم نشرح لک صدرک، یہ علم نشرح کے سینے نے سب سے پہلے اسے محفوظ کیا تو امت کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ پہلی وحی جب اتری غار حرا میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے سینے کو بھینچا، دبایا، پھر کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر سینے کو دبایا، پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی تھی، پہلی وحی۔